کمر بالکل سیدھی ہو گئی مگر تسبیح نہیں پڑی تو کیا پھر بھی رکوع ادا ہو جائے گا؟ جناب شاہزیب صاحب، رکوع میں اگر کمر سیدھی نہیں کی، تھوڑا سا ہی ہلکا سا جھک گئے یا تسبیح نہیں پڑی تو بھی رکوع ادا ہو جائے گا، کیونکہ رکوع نام ہے مطلق انحناء کا، جھکنے کا نام ہے، تو فرض رکوع اتنا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے رکوع کرنے کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جھک کے کمر کو مکمل سیدھی کیا کرتے تھے اور اطمینان سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح جو آپ نے طریقہ بتایا رکوع ہو تو جائے گا مگر یہ خلاف سنت ہوگا، اس لیے اور اگر بہت ہی جلدی رکوع کر کے فوراً ہی کھڑے ہو گئے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. تو اطمینان کے ساتھ جھکنا چاہیے، کمر کو سیدھی کرنی چاہیے اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم ادا کرنا چاہیے. آرمی میں ڈیوٹی کے دوران سفر نماز کا حکم. صلاح الدین ثوابی سے پوچھتے ہیں، میرا تعلق آرمی سے ہے، جہاں میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ گھر سے 150-200 کلومیٹر دور ہے. اس حساب سے تو مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی، یعنی مسافر والی. لیکن یہاں کبھی ایک پہاڑ ہوتے ہیں، کبھی ایک پہاڑ پر ہوتے ہیں، پھر 2-4 دن بعد یا 15 دن کے بعد دوسرے پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنے دن رکنا ہے. اس صورت میں ہم پوری نماز پڑھیں گے یا سفر والی یعنی قصر؟ نیز یہ میرا مقام میرے والدین کے گھر سے ہوگا یا اگر کل کو میں اپنی فیملی یہاں لے آتا ہوں اور گھر لے لیتا ہوں تو یہ میرا مقام بن جائے گا؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ مقام انسان کا وہاں سے شمار ہوتا ہے جہاں اس کی بیوی رہتی ہے، بیوی بچے رہتے ہیں اور گھر کا سامان بھی باقاعدہ وہاں اس نے لا کے رکھا ہو اور رہنے کی نیت سے رہ رہا ہو، ایسے نہیں کہ وقتی طور پر کہیں اسٹے کر رہا ہو، تو وہ جگہ آپ کا مقام بن جائے گی. اس سے 78 کلومیٹر دور جب آپ جائیں گے شہر سے باہر 78 کلومیٹر تو آپ مسافر بنیں گے. تو اب جب آپ یہاں گئے ہیں 200 کلومیٹر دور ہے تو مسافر بن جائیں گے آپ. بے شک بیگم کو یہاں لے جائیں کیونکہ یہاں رہنے کی نیت سے تھوڑی آپ جا رہے ہیں، بس بیگم کو ویسے ہی ساتھ انسان بعض دفعہ سفر میں بھی لے جاتا ہے. تو اب یہاں ایک پہاڑ پر ہیں، کبھی دوسرے پہاڑ پر، آپ کو پتہ نہیں کتنے دن رکنا ہے. تو چونکہ آپ کو نہیں پتا کتنے دن رکنا ہے لہذا آپ اس کنفیوژن میں 1 سال بھی اگر ان پہاڑوں پہ ٹھہریں گے تو آپ کو سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی. کسی جگہ پہ 15 دن ٹھہرنے کی جب انسان نیت کرتا ہے تو جس وقت نیت کرے گا اس وقت سے وہ مقیم شمار ہوگا، اور جب تک کنفیوژن میں رہے گا تو چاہے 15 مہینے بھی ٹھہر جائے وہ مسافر ہی رہے گا. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی آپ نے اگر کسی پہاڑ پہ 10 دن گزار لیے، 15 دن گزار لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیونکہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ ان کا جو معاملہ وہ تو آفیسرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ کو جب تک پتہ نہیں آپ سفر والی نماز پڑھتے رہیں چاہے اس میں 6 مہینے گزر جائیں. جس دن آپ کا ارادہ ہوا، آپ کو یقین ہو گیا کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، تو اس دن سے آپ نے پھر پوری نماز شروع کر دینی ہے. ارقم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، میرے والد نے مجھے کسی کام کے لیے پیسے دیے، مثلا میرے والد نے کہا دھوبی سے استری کروا کے لے آؤ، میں نے والد صاحب سے چھپ کر خود استری کر لی اور پیسے خود رکھ لیے، کیا یہ پیسے میرے لیے جائز ہوں گے؟ ارقم بھائی بڑی ڈیڑھ ہوشیاری کی آپ نے ماشاءاللہ، لیکن یہ ہوشیاری آپ کے کام نہیں آئے گی. وجہ اس کی ہے کہ یہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، کیونکہ والد صاحب نے تو آپ کو وکیل بنایا ہے اور کہا ہے کہ فلاں سے کسی اور سے کام کرواؤ اور پیسے اس کو دو. تو آپ نے جب خود کام کر لیا تو یہ ایک والد صاحب کی خدمت ہوگی، یہ پیسے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے. خطبے کے دوران درود پڑھنا کیسا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، خطبے کے دوران اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نیز کیا دونوں خطبے کے دوران دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا صعد الامام المنبر، کہ جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر کلام کرنے سے منع کیا ہے. تو کلام میں درود شریف بھی آتا ہے، تو اس لیے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خطبے میں آئے تو دل میں درود شریف پڑھیں، زبان نہ ہلائیں. دونوں خطبوں کے دوران دل میں دعا مانگیں، زبان سے نہ مانگیں.